الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، سلام علی المرسلین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ داعش پر تشریف فرما جماعت اسلامی ہند گجرات کے امیر ڈاکٹر سلیم پٹی والا صاحب، میرے رائٹ سائڈ ہمارے خصوصی مہمان جناب خسرو گھڑیالی صاحب، جماعت اسلامی ہند گجرات شعبہ خواتین کی سیکریٹری سازیہ صاحبہ، اور میرے لیفٹ سائڈ ہمارے عزیز دوست جناب بھیکا بھائی امین صاحب، اور انہی کے پڑوس میں مولانا اختر رضوی صاحب اور مولانا محمد رضا غوری صاحب۔ اس ہال میں تشریف فرما میرے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقدس تبدیلی کے نقیب، اس عنوان کے تحت جو آج ہمارا کنکلوڈنگ پروگرام ہو رہا ہے، جماعت اسلامی ہند نے ایک ابھیان، ایک مہم چھیڑی تھی آپ کے پیغام کو گھر گھر پہنچانے کے لیے۔ اس کے اس اختتامی پروگرام میں میں آپ سب کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ واقعی آپ تمام حضرات اپنے مصروف شیڈیول میں سے وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور خصوصی طور پر ہمارے مہمانان کا میں پھر سے استقبال کرتا ہوں کہ وہ ہماری دعوت پر انہوں نے لبیک کہا اور یہاں پر تشریف لائے۔ ایک دو زخم نہیں، جسم ہے سارا چھلنی، درد بیچارہ پریشاں ہے کہاں سے نکلے۔ یہ شعر دراصل دنیا کی موجودہ صورتحال کا ایک منظر نامہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ انسان کی فطری خواہش کیا ہے؟ انسان آخر چاہتا کیا ہے؟ اگر اس پر تھوڑا سا غور کیا جائے تو ہمارے دل کی آواز یہ ہے کہ ہر فرد سکون چاہتا ہے، خوشی چاہتا ہے، خوشحالی چاہتا ہے، پراسپریٹی چاہتا ہے۔ وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، وہ خواہ خدا میں یقین رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، لیکن یہ کامن گول ہے جو ہر انسان کی خواہش ہے۔ اور اسی خواہش کی تکمیل کے لیے دنیا میں ہر زمانے میں لوگ آتے رہے اور انہوں نے الگ الگ فلاسفیز پیش کی، الگ الگ آئیڈیالوجیز آئیں، الگ الگ مختلف جگہوں پر مختلف بادشاہ ہوئے، بہت سارے سماج سدھارک ہوئے، الگ الگ میدانوں میں ماہرین پیدا ہوئے۔ ان سب کی کوششوں کا نقطۂ نظر یہ تھا، وہ چاہتے یہ تھے کہ انسان کو سکھ نصیب ہو جائے، خوشی نصیب ہو جائے، سمردھی نصیب ہو جائے، اور ہر طرف تعمیر ہی تعمیر اور خوشحالی ہی خوشحالی نظر آنے لگے۔ لیکن جب انسانی تاریخ کے اوراق کو الٹتے ہیں تو یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر ہوتا نظر نہیں آتا۔ بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں، بڑے بڑے تہذیبوں کے معمار گزرے ہیں، جن کے بڑے بڑے کارنامے ہیں، لیکن کل انسانی زندگی میں وہ اس ہدف کو حاصل نہیں کر سکے۔ یا تو کسی ایک آدھ میدان میں کچھ کارنامہ انجام دیا، یا کسی ایک میدان میں ہی کچھ وہ کر گزرے۔ کسی نے مورالٹی کے میدان میں کام کیا، کسی نے اسپریچولزم کے میدان میں کام کیا، کسی نے آئیڈیالوجیز دی، کسی نے اکنامک کے میدان میں کام کیا، کسی نے سائیکالوجی کے میدان میں کام کیا، مختلف میدانوں میں کام کیا،
لیکن پوری زندگی میں کوئی پازیٹیو چینج کیا ہو، پوری زندگی کو بدل کے رکھ دیا ہو، ایسی کوئی مثال ہمیں تاریخ میں نہیں ملتی. لیکن جب آج سے 1450 سال پہلے ہم عرب کی سرزمین پر نظر ڈالتے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے، جنہوں نے مختصر 23 سال میں صرف انڈیویژل لائف کو نہیں بلکہ کلیکٹیو لائف کو بھی چینج کر کے رکھ دیا. آپ نے مورالٹی کو بھی چینج کر دیا، اسپرچولیٹی کے ماپدنڈ کو بھی چینج کر دیا، آپ نے سوشل سسٹم چینج کیا، آپ نے اکنامکل سسٹم چینج کیا، آپ نے پولیٹیکل سسٹم چینج کیا، اور پوری زندگی میں آپ نے تہذیب و تمدن میں بھی تبدیلی پیدا کی. پوری زندگی میں ایک مثبت تبدیلی ہم کو نظر آتی ہے. اگر ہم اینسنٹ ایج پرانے زمانے میں اور آج کے زمانے میں ایک موازنہ کر کے دیکھیں کہ بدلا کیا ہے، تو آپ کا جواب ہوگا کہ کچھ بھی تو نہیں بدلا. حالانکہ بہت کچھ بدلا ہے، لیکن پھر بھی کہنے کو کچھ نہیں بدلا. وہ زمانہ تھا جب شراب پی جاتی تھی، آج کا زمانہ ہے جب ڈرگس کی مختلف شکلیں ایجاد کر لی گئی ہیں. اس زمانے میں اللیگل ریلیشن شپ تھی، آج اس سے آگے بڑھ کر LGBTQ کے ایشو پیدا ہو گئے. اس زمانے میں صرف مسئلہ چوری تک تھا اور آج ڈیجیٹل فراڈ تک ہم پہنچ گئے. اس زمانے میں غلامی پرتھا ہم کو نظر آتی ہے، تو آج غلامی کی نئی شکلیں ہم کو نظر آتی ہیں. اس وقت کو دیکھتے ہیں تو دودھ پیتی یا زندہ دفن کر دینا، بچیوں کو زندہ دفن کر دینے کی رسمیں نظر آتی ہیں. تو آج ماؤں کے پیٹوں میں ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. بھرون ہتیا بہت زیادہ آج ہمارے ملک میں بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس زمانے کو دیکھتے ہیں تو ریپ کے واقعات نظر آتے ہیں، اور اب انسانیت نے ترقی کی تو اب گینگ ریپ کے واقعات اور چائلڈ ٹریفکنگ کے واقعات بڑھ رہے ہیں. اس زمانے کو دیکھتے ہیں تو دیوداسی کی پرتھا نظر آتی ہے، اور آج دیکھتے ہیں تو کاسٹنگ کاؤچ اور می ٹو کا مسائل ہمارے سامنے ہیں. اس طرف دیکھیں تو صرف جوا تک محدود نظر آتا ہے، اور آج آن لائن رمی اور سٹہ بازاری گرم نظر آتی ہے. ادھر یدھوں کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، تو آج اس جدید اور متمدن کہی جانے والی دنیا میں فلسطین کے سرزمین پر نرسنہار جاری ہے. ادھر صرف ہتیاؤں کے واقعات نظر آتے ہیں، لیکن انسان ترقی کر کے یہاں پہنچا ہے کہ اب وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہے، اور آتم ہتیائیں، اجتماعی خودکشیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. جھوٹ سے لے کر جملے بازی تک، اور شیلفشنیس سے لے کر آج انڈیویژولزم تک، ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ بدل رہا ہے. بس پرانے زمانے کو دیکھتے ہیں تو لوگ چنتت نظر آتے تھے، اور آج جدید دنیا میں ہم ڈپریشن اور اینجائٹی کا شکار ہیں، اور بہت تیزی کے ساتھ دنیا میں یہ مرض بڑھتا چلا جا رہا ہے. پکش پات سے لے کر اور آج انیائے تک، ڈسکریمنیشن تک اور بھرشٹاچار تک کا سفر ہم نے کیا ہے. خدا سے انکار سے لے کر آج نیو ایتھیزم تک، اور سنیاس سے لے کر نیو اسپرچولیزم تک، آج بدلا کیا ہے. کہنے کو ہم نے بہت ترقی کی ہے، لیکن جس طرح کے مسائل اس زمانے میں پائے جاتے تھے، تو آج 21ویں صدی میں وہی مسائل الگ شکلوں میں ہمارے سامنے نظر آتے ہیں. تو پھر خیال آتا ہے کہ اس زمانے میں کس شخصیت نے حالات کو بدلا تھا، آج بھی اگر اس شخصیت کی تعلیم پر عمل کیا جائے تو دنیا کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. بس اسی فکر نے ہمیں موٹیویٹ کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو انسانوں کے سامنے رکھیں. یہ افسوس کی بات ہے کہ مسلمان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، ان کی محبت میں اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ خود آج ان کی تعلیم سے ناواقف ہے. تو جماعت اسلامی ہند گجرات نے طے کیا کہ ہم ایک 15 روزہ ابھیان منائیں گے، اور سارے انسانوں تک، خواہ وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، اور سارے انسانوں تک ان کا پیغام پہنچانے کی کوشش کریں گے کہ دنیا میں آج جو مسائل پائے جاتے ہیں، ان مسائل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں کس طرح حل کیا جا سکتا ہے.
آج اس کا یہ اختتامی پروگرام ہے، اور اسی فکر کو بڑھانے کے لیے، نوجوانوں تک اس پیغام کو عام کرنے کے لیے ہم نے مختلف پروگرام کیے۔ اس میں ایک پروگرام ہمارا یہ بھی تھا، کوئز کمپٹیشن۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونا ماٹے ایک کتاب ہم نے منتخب کی، اور اس کتاب کی بنیاد پر ایک کوئز کمپٹیشن کیا، جس میں تقریباً 450 لوگوں نے حصہ لیا۔ ان کا انعام وترن کا پروگرام بھی آج ہم انشاءاللہ اس پروگرام میں کریں گے۔ پروگرام کاپی آپ تک پہنچی ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے اس مرتبہ اسپیکرز کی تعداد بہت کم رکھی ہے، تاکہ وہ اپنی بات کو پورے اطمینان کے ساتھ ہم تک پہنچا سکیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس پازیٹیو چینج کے لیے تشریف لائے تھے ہم اس سے درس حاصل کر سکیں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پروگرام کا جو مقصد ہے اسے کامیابی تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور کچھ کمی اور کوتاہی اگر رہ جائے تو اللہ اپنے فضل سے اس کو معاف فرمائے۔